الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. صلوات. اس سال اس عشرہ مجالس کا عنوان ہے اطاعت. اس عنوان کے لیے آیت ہم نے منتخب کی ہے سورہ محمد جو قرآن کا 47واں سورہ ہے، اس کی 33ویں آیت سرنامہ سخن ہے. اس آیت میں خالق کائنات ایمان لانے والوں کو مخاطب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اور ان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا، اور باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، رائیگاں نہ کرو، برباد نہ کرو اعمالکم، اپنے اعمال کو. قرآن مجید کی اکثر آیات میں اللہ نے ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اعمال صالحہ انجام دینے کا حکم دیا ہے. لیکن اس آیت میں اللہ نے عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ اعمال کے تحفظ کا حکم دیا ہے. صرف عمل کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کے تحفظ کا اہتمام اور انتظام کرنا بھی ضروری ہے. میرے خیال میں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس آیت میں اعمال سے مراد اعمال قبیحہ نہیں، یہاں پر اعمال سے مراد اعمال بد نہیں. یہاں عمل سے مراد جھوٹ، غیبت، بہتان، چوری، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کو بے وجہ پریشان کرنا یا کسی کو برا بھلا کہنا یا اس قسم کی باتیں نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر اعمال سے مراد یہ چیزیں ہوں تو پھر اس حکم کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اعمال سے مراد اعمال صالحہ، یہاں پر عمل سے مراد مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سجدے ہیں، قیام ہے، قعود ہے، حج ہے، یتیموں کی سرپرستی ہے، بیواؤں کو پوچھنا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی، غربا پروری ہے. یہاں اعمال سے مراد یہ چیزیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. عزیزوں، آغاز گفتگو کر رہا ہوں ایک جملے سے
اطاعت کے دائرے میں نہ ہو. بڑے قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ پہلے ہی جملے کو آپ فراموش نہ کریں گے کہ اگر عمل اطاعت کے دائرے میں نہ ہو تو وہ عادت تو بن سکتا ہے، عبادت نہیں بن سکتا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیے عزیزوں، اس سے بڑی کوئی اور مثال اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے آغاز گفتگو کرنے کے لیے. مجلس کا ہمارے یہاں جو آغاز ہوتا ہے وہ خطبے سے ہوتا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی، مجلس کا آغاز خطبے سے ہوتا ہے، اور خطبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا. کیا سنا آپ نے؟ خطبہ، خدا کے لیے بھائی بیدار ہو، یہ خطبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ کہے سے شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. کیا سن رہا ہے یہ بندہ؟ ایک صلوات پڑھا بر محمد. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہی تو خطبہ ہے نا بھائی. ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد. اب میں ایک جملہ کہہ دوں کہ کسی بھی نظریے کا ذاکر ہو، کسی بھی نظریے کا خطیب ہو، جب خطبہ پڑھتا ہے تو آغاز ہی یہی ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے جو لعین بھی ہے اور رجیم بھی ہے. صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. تو آئیے عزیزوں، سب سے پہلے اسی پناہ کو بیان کر دیا جائے تاکہ اعمال کے تحفظ کا اندازہ کیا جا سکے. غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں، ذرا سی کسی کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں شیطان بھی بڑا قابل تھا، شیطان بھی بڑا علم رکھتا تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں. کسی نے شیطان کی کوئی فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی گفتگو سنی جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا عالم تھا. کسی نے شیطان کی کوئی تحریر دیکھی جو یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا عالم تھا. کسی کے پاس شیطان کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں موجود ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا عالم تھا. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. کوئی کہے کہ صاحب شیطان کو صرف و نحو پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا لہذا وہ عالم تھا. کیا کیا شیطان نے جو آپ کہتے ہیں کہ عالم تھا؟ کس لیے آپ کہتے ہیں کہ شیطان عالم تھا؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. کس لیے کہتے ہیں کہ شیطان عالم تھا؟ نہ اس کا کوئی خطبہ سنا، نہ اس کی کوئی تقریر سنی، نہ اس کی کوئی تحریر دیکھی، نہ اس کی کوئی کتاب موجود ہے، تو پھر شیطان کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے عزیزوں، کسی کی توہین میرا مقصد نہیں ہے، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے لوگ شیطان کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ کسی تقریر کی وجہ سے نہیں کہتے، تحریر کی وجہ سے نہیں کہتے، اس کی گفتگو کی وجہ سے نہیں کہتے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب عام آدمی غلطی کرتا ہے اور اس سے کہا جائے تو وہ مان لیتا ہے، لیکن جب پڑھا لکھا غلطی کرتا ہے تو وہ تاویل پیش کرتا ہے. کوئی صلوات پڑھے گا محمد والے دعوت بلند صلوات پڑھے گا محمد والے. اب میں اس میں آپ کا زیادہ وقت خرچ نہیں کرنا چاہتا. میرے خیال میں آپ خود سوچئے گا تو بہت سی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی کہ جب پڑھا لکھا غلطی کرتا ہے اور اس سے کہا جائے کہ تم نے یہ غلطی کی تو وہ غلطی کو مانتا نہیں بلکہ تعویل پیش کرتا ہے. تو کیونکہ جب شیطان نے آدم کو سجدے سے انکار کیا اور اللہ نے کہا کہ تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اگر وہ مان لیتا، معذرت کر لیتا اور کہتا کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں قضا کی نیت سے سجدہ کیے لے رہا ہوں، تو کوئی شیطان کو عالم نہ کہتا. چونکہ اس نے تعویل پیش کی،
اور یہ کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، انہیں مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو لوگ شیطان کو عالم کہنے لگے۔ تو بہرحال کم سے کم میثم زیدی کے پاس شیطان کے عالم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن عامل ہونے کی دلیل ہے۔ نہیں سن رہے ہیں آپ بھائی، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس کے عالم ہونے کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے عامل ہونے کا ثبوت ہمارے پاس ہے کہ اس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، ہزاروں سال تک اللہ کی عبادت کی۔ دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی ہے میں اسی کو سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے زمین کے چپے چپے پر سجدے کیے، رکوع کیے، قیام کیے، نمازیں پڑھی، خوب نمازیں پڑھی، خوب عمل کیا، اور اتنا عمل کیا کہ اللہ نے اسے صف ملائکہ میں پہنچا دیا۔ اللہ نے اسے صف ملائکہ میں پہنچا دیا۔ اللہ نے اسے صف ملائکہ میں پہنچا دیا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ عزیزوں اتنے عمل کیے کہ عمل کی بنیاد پر، رحم کی بنیاد پر نہیں۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، اور رحم کی بنیاد پر نہیں بلکہ عمل کی بنیاد پر اس کو ایک پاک و پاکیزہ جگہ پر پہنچا دیا گیا۔ لیکن جیسے ہی خلیفۃ اللہ کا انکار کیا، کیا سن رہا؟ جیسے ہی خلیفۃ اللہ کا انکار کیا، اسے اس پاک و پاکیزہ مکان سے نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا؟ پاک و پاکیزہ مکان سے نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا؟ ارے بھیا، جس کو اس کے اعمال کی وجہ سے، میں کہیں لے جا رہا ہوں آپ کو، جس کو اس کے اعمال کے صلے میں کسی پاک و پاکیزہ جگہ پہنچا دیا جائے، وہ بھی اگر خلیفۃ اللہ کا انکار کرے تو اسے اس مکان سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو رحم کھا کر محمد کے گھر کے اندر جگہ دے دی کر رہا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب بار بار مجلسوں میں یہ واقعہ ریپیٹ کیوں ہوتا ہے؟ ارے بھیا، مجلسوں سے پہلے قرآن پر اعتراض کرو، بار بار یہ واقعہ ریپیٹ کیوں ہوتا ہے؟ صلوات پڑھا محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے عزیزوں، اس جملے پر داد یہ بتا رہی ہے کہ قرآن پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہیں۔ جو قرآن پڑھتا ہی نہیں، جسے توفیق ہی نہیں ہے، اس کی شاید سمجھ ہی منع ہے۔ صلوات پڑھا محمد و آل محمد۔ یہ آدم اور ابلیس کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بار بار دہرایا، ریپیٹ کیا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، بار بار اللہ نے دہرایا۔ مولانا فرمان علی صاحب کے ترجمہ کیا ہوا قرآن آپ کے گھر میں رکھا ہوگا، اس پہ شروع میں دیکھ لیں، آپ کو سارا انڈیکس مل جائے گا کہ آدم اور ابلیس کا قصہ کس کس سورہ میں اللہ نے نقل کیا، کس کس سورہ میں اللہ نے نقل کیا۔ پہلے ہی سورہ بقرہ میں نقل ہوا، اس کے بعد دیگر سوروں میں نقل ہوا، لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں سورہ صاد سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے۔ اللہ نے وہاں بھی یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے مٹی سے ایک بشر بنایا، اور پھر میں نے فرشتوں سے کہا کہ جیسے ہی میں اس کے بدن میں اپنی روح کو داخل کروں، تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ دیکھیں آج کچھ نئی باتیں آپ کے حوالے ہوں گی۔ تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے روح داخل کی، سب کے سب سجدے میں گر پڑے، کلہم اجمعون، سب کے سب سجدے میں گر پڑے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ نہ کیا۔ قالا یا ابلیس ہو، اللہ نے کہا اے ابلیس، قالا یا ابلیس، اے ابلیس ما منع کا، کس نے تجھے منع کیا؟ ان تسجدا، اسے سجدہ کرنے سے، لما خلقت یدیا،
جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. جسے میں نے یہ سورہ صاد ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. دیکھیں جو آپ سننا چاہتے ہو بعد میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ سارا مجمع محسوس کرے گا. بہت سمجھدار مجمع یہاں آتا ہے، پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، مجلس سننے کے لیے لوگ آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں تو وہ بھی پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں، بزرگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. عزیزوں سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آپ مجھے قرآن کی کسی آیت میں دکھائیں کہ اللہ نے یا کسی فرشتے نے، یا اللہ فرشتوں کو جانے دیجئے خود ابلیس نے ان فرشتوں سے پوچھا ہو کہ تم نے سجدہ کیوں کیا. کیا سنا اس پر میں نے؟ بھائی خدا کے لیے بیدار ہو. یہ کہیں آپ نے دیکھا ان فرشتوں سے پوچھا گیا ہو کہ تم نے سجدہ کیوں کیا، اور فرشتوں نے کہا ہم نے اس لیے سجدہ کیا کہ اللہ نے حکم دیا تھا؟ نہیں، فرشتوں سے نہیں پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا. اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اطاعت کی منزل میں ہو اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے یہ کیوں کیا. تم نہیں رہا میں کیا مولا سلامت رکھے نوجوانوں کو. جو اطاعت کی منزل میں ہو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. جو نہیں کر رہا ہو عمل اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کیوں نہیں کر رہا ہے. ماں منع کا، اللہ کہہ رہا تجھے کس نے منع کیا؟ نہیں رہا ہے. ارے بھائی تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ تو جو اطاعت کی منزل پر ثابت قدم ہو اس سے نہیں پوچھا جائے گا، جو اطاعت نہ کر رہا ہو اس سے پوچھا جائے گا نا. نہیں میں آسان کر دوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نمازیوں سے پوچھے کہ تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ بلکہ نماز پڑھنے والوں کو نماز نہ پڑھنے والے سے پوچھنے کا حق ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو. ہٹا کٹا آدمی جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی نے پوچھے کہ تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو. روزہ نہ رکھنے والوں کو اس سے پوچھنے کا حق ہے کہ تمہیں کس نے منع کیا روزہ رکھنے سے. کیا سنایا؟ تم روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ اللہ نے قرآن میں آیہ مودت نازل کی. اللہ نے قرآن میں آیہ مودت نازل کی، اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا. یہ عزاداری اس محبت کا ثبوت ہے. کیا سنایا؟ یہ عزاداری یہ عزاداری یہ ماتم یہ مجلس اس محبت کا ثبوت ہے. اب اذان نہ کرنے والے کو ہم سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم ماتم کیوں کر رہے ہو.
جذبات ہیں تو جذباتی جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، لیکن خالی اسی کے اوپر اکتفا نہیں ہے، بلکہ بات دلیل کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ ما منع کا ان تسجدا، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ یعنی اللہ کہہ رہا میں نے بنایا، میں نے حکم دیا، تجھے کس نے روکا، کس نے روکا، کس نے منع کیا ہے اسے سجدہ کرنے کو؟ تھوڑی دیر صبر کے ساتھ سن لیجیے گا۔ اب یا علی کہنے والوں سے کسی کو یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ تم یا علی کیوں کہتے ہو، لیکن ہمیں پوچھنے کا اختیار ہے کہ جب اللہ نے خیبر میں ناد علی نازل کی، صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ نہیں سنیے قبلہ، اب بس نقطے کا اختتام ہو رہا ہے، نقطے کا اختتام ہو رہا ہے، اس نقطے کا اختتام ہو رہا ہے، مجلس کا نہیں۔ درس آپ سنیے گا، اس نقطے کا اختتام ہو رہا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت شاید آج کی مجلس میں اس سے بہتر کوئی بات میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ما منع کا، تجھے کس نے منع کیا ان تسجدا، اسے سجدہ کرنے کو، لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ تجھے کس نے روکا؟ میں نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، مجھے نکتہ مکمل کر لینے دینا نعرہ لگانے سے پہلے۔ اب کسی غیرے کو ہم سے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں کہ تم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو۔ سنیے، کسی غیرے کو ہم سے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں کہ تم محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو۔ ہمیں یہ پوچھنے کا اختیار ہے کہ تجھے کس نے منع کیا علی ولی اللہ کہنے سے، حالانکہ نبی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے کہے سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر انشاءاللہ کسی دن ہاتھوں پر گفتگو ہوگی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ سب کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے؟ نہ وہ چہرہ رکھتا ہے، نہ وہ آنکھیں رکھتا ہے، نہ وہ زبان رکھتا ہے، نہ وہ کان رکھتا ہے۔ آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ زبان نہیں رکھتا مگر متکلم ہے، آنکھیں نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے، ہاتھ نہیں رکھتا مگر قادر ہے، پیر نہیں رکھتا مگر ہر جگہ موجود ہے۔ یہی تو ہے نا عقیدہ، یہ کچھ اور ہے کہ یہی عقیدہ ہے؟ تو پھر جب اللہ کے ہاتھ آپ مانتے نہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یدیہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہم پر شرک کا الزام مسلمانوں کو بڑا آسان لگتا ہے۔ یہ شیعہ علی کو عین اللہ کہتے ہیں، علی کو بد اللہ کہتے ہیں، علی کو لسان اللہ کہتے ہیں، علی کو ید اللہ کہتے ہیں۔ اب یہ نکتہ نہیں ہے، سماعتوں کا امتحان، جیسے چاہے ویسے امتحان دیجیے گا۔ میں کہا شیعہ علی کو عین اللہ کہتے ہیں،
وجہ اللہ کہتے ہیں، لسان اللہ کہتے ہیں، ید اللہ کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ علی کو ید اللہ کہنے والا مشرک ہے یا ہاتھوں والا اللہ ماننے والا؟ ایک صلوات پڑھے بل محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بل محمد وآل محمد. بس قبلہ بات تمام ہو رہی، بہت سی باتیں میں عرض کر سکتا تھا لیکن میں نے سب ترک کر دیا. شدید گرمی بھی ہے، اس کے علاوہ اور مجالس بھی ہیں اور مجھے مکمل طور پر دیگر مجالس کا خیال رہتا ہے. بہت زیادہ دیر زحمت میں کسی سال بھی آپ کو نہیں دیتا، لیکن بہرحال نوجوان مجلس سننے کے لیے آتے ہیں، انہیں مایوس بھی نہیں کرنا ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس نے منع کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہے؟ کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہے؟ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑے لوگوں میں سے ہوں. اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا، میں ان سے افضل ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں بڑے لوگوں میں سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گناہ کہ ہم بڑے لوگ ہیں. بھائی صلوات پڑھے بل محمد وآل محمد. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ وہ گناہ ہے جس کی ذمہ داری لینے کے لیے ابلیس بھی تیار نہیں. کہاں لے آیا آپ کو بھائی؟ ایک صلوات پڑھے بل محمد وآل محمد. غرور و تکبر سے بچیے. ایک صلوات پڑھے بل محمد وآل محمد. کہ جو غرور آ گیا لوگوں کے دماغ میں، چھوٹے امامباڑے میں آج دن میں صبح 9 بجے میں نے اسی پر گفتگو کی تھی. ٹھیک 9 بجے صبح مجلس شروع ہو جاتی ہے، وہاں آپ حضرات تشریف لائیں. عزیزوں، ام کنت من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اس نے یہ نہیں کہا نہیں میں ان میں سے ہو گیا. اس نے کہا نہیں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا. اللہ نے اس سے کوئی بحث نہیں کی. اللہ نے کوئی بحث نہیں کی. یہ جواب تو ہمارے آپ کے پاس موجود ہے کہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے، مٹی افضل ہے. ہزار دلیلیں ہم دے سکتے ہیں لیکن اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی. اللہ نے دلیل نہیں دی کہ فخرج، نکل جا. تو لعنت اس کے گلے میں ڈال دیا، نکال دیا ابلیس کو. نکل آیا ابلیس، یہ کہہ کے آیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا وقت معلوم تک، سوائے تیرے مخلص بندوں کے سب کو بہکاؤں گا. ایسی ایسی جگہوں پہ ابلیس نظر آیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھے محمد. ایسی ایسی جگہوں پر ابلیس نظر آیا کہ شاید آپ تصور ہی نہیں کر پائے. کہاں کہاں ابلیس نظر آیا، کہاں کہاں ابلیس نظر آیا. کامیاب ہوا ہو یا نہ کامیاب ہوا ہو، لیکن کہاں کہاں نظر آیا. وہی آدم جن کی وجہ سے نکلا. کیا سن رہے ہیں؟ جن کی وجہ سے نکلا. غور کر رہے ہیں؟ انہی کی زوجہ کے پاس پہنچ گیا، انہی کی زوجہ کے پاس پہنچ گیا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے پہلی ہی منزل پر بتا دیا کہ نبی کی زوجہ ہونا ابلیس سے دور ہونے کی ضمانت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بل محمد. وہاں بھی پہنچ گیا. ایک صلوات اور پڑھے بل محمد وآل محمد پر. وہاں بھی پہنچ گیا، وہاں بھی پہنچ گیا. ہر جگہ ابلیس. مسجد میں ابلیس، نمازیوں کے درمیان ابلیس. آتا ہے یا نہیں آتا؟ آپ مجھے بتائیے، آتا ہے یا نہیں آتا؟ کوئی کہے گا نہیں آتا. میں کہا نہیں آتا. پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ آپ نماز ہی نہ پڑھیں، تھبک تھبک کو سلاتا ہے. بہترین مومن، متقی، پرہیزگار، صبح صبح ابلیس لوری دے رہا ہے. سو بیٹا سو میرے لال، سوتے رہو. ادھر مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ.
اثر مؤذن کا نہیں ہے، ابلیس کا۔ کیا سن رہا ہے؟ صلوات پڑھے پر محمد وان سو رہا ہے۔ کیسے کیسے ابلیس بہکاتا ہے، کیسے کیسے ابلیس بہکاتا ہے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ہر جگہ ابلیس پہنچ جاتا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ غار ہرا میں، دیکھیے غار ثور اور ہے، غار ہرا اور ہے۔ شاید کچھ لوگ غار ثور سمجھ کے تعریف کر رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا غار ہرا، جہاں پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ مولا علی رسول کے ساتھ پہلی وحی کے موقع پر مولا علی رسول کے ساتھ جبرائیل آئے، اقرا پڑھیے باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جو خلق کرنے والا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی، میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ یہاں آقا باقر کے امام باڑے میں مجلس ہو رہی ہے، ابھی آپ روئیں گے، دروازے بند کر کے نہیں روتے ہم۔ کیا سن رہا ہے مجمع میں؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم دروازے بند کر کے نہیں روتے، مجلس کرتے ہیں دروازہ کھلا رہتا ہے، میدان میں روتے ہیں، سب کے سامنے روتے ہیں، ہمیں رونے پر شرمندگی نہیں ہے، لیکن بھیا رونے میں فرق ہے نا، رونے میں فرق ہے۔ امام باڑے میں رونا اور ہے، غار میں چھپ کے رونا ہے، غار میں چھپ کے رونا۔ غار ہرا رونے کی آواز آئی، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ کون رو رہا ہے؟ رسول نے کہا یہ ابلیس رو رہا ہے۔ کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ مایوس ہو رہا ہے۔ آخری رسول کی رسالت کے اعلان کا وقت آ گیا، یہ مایوس ہو رہا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ آغاز تبلیغ ہے، تو سنا آپ نے نہیں سنا؟ آغاز تبلیغ ہے، ابلیس رو رہا ہے، آغاز تبلیغ ہے، آغاز تبلیغ ہے، ابلیس رو رہا ہے، ابلیس رو رہا ہے۔ تو بھیا جب تبلیغ کا آغاز ہے تب جو روئے وہ بھی ابلیس، تو جہاں دین مکمل ہو وہاں جو روئے۔ غدیر میں دین مکمل ہو رہا ہے، وہاں بھی کوئی رو رہا ہے، ہر جگہ ابلیس پہنچ جاتا ہے۔ ایک تو ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کوئی تصور ہی نہیں کہ وہاں پہنچے۔ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب میں دیکھا ہے، کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ اب پورا واقعہ نہیں پڑھنا، لے کے چلے۔ پہلے تو اسماعیل کے پاس آیا، ان کو بہکانے کی کوشش کی، وہاں کام نہیں چلا، تو پھر کیا کیا کہ ہاجرہ کے پاس آیا، ہاجرہ کے پاس آیا، آگے ہاجرہ سے کہا کہ تم گھر میں بیٹھی ہو، وہاں وہ جا رہے ہیں ان کو ذبح کرنے کے لیے۔ ہاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت، بھاگتے بھاگتے پوچھا کہ آپ نے پہچانا کیسے؟ آپ نے پہچانا کیسے؟ کہ میں نبی کی زوجہ ہوں، تو مجھے میدان میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے پہچان لیا، میں نے پہچان لیا۔ یہاں بھی ابلیس آ گیا، یہاں بھی ابلیس آ گیا۔ غور کریں آپ واقعات پڑھیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کوئی ابلیس نامہ نہیں ہو رہا ہے، لہذا میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ ہر جگہ ابلیس۔ جناب ہاجرہ کے پاس ابلیس آ گیا، بیت المقدس میں ابلیس آ گیا، بہت توجہ آپ حضرات، بیت المقدس میں ابلیس آ گیا، تمام اس طرح کے واقعات۔ مسجد الحرام میں ابلیس آ گیا، مومنین کے بیچ میں ابلیس، نمازیوں کے بیچ میں ابلیس، روزہ داروں کے بیچ میں ابلیس۔ ہاجرہ کو بہکا رہا ہے، اتنی بڑی قربانی ہو رہی ہے، وہاں ان کو بہکانے کے لیے آ گیا۔ دیکھیں اب تک کی سب سے قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قبلہ ہر جگہ ابلیس نظر آیا، ہر جگہ ابلیس نظر آیا، لیکن کربلا میں لشکر حسین میں ابلیس نظر نہیں آیا۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی، میں کیا عرض کروں،
خدا کے لیے بیدار ہوئیے تھوڑا سا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. شاید یہ جملہ آپ پہ گھراں تو نہیں گزرا. میرے مولا جانتے ہیں میں نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. جہاں اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہونا, کوئی ایک روایت مجھے دکھائے. میں رسول کے گھر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بنی ہاشم کی بات نہیں کر رہا ہوں. حسین کے کسی صحابی کے پاس ابلیس آیا ہو, بیعت وہ نہیں کر رہا ہے, تم کیوں پاسے ہو, نہیں آیا. زہیرقین کے پاس آیا ہو, تم کیوں تیر روکو, تم بھی نماز پڑھو, نہیں آیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ سعید کے پاس آیا, نہیں آیا. مسلم ابن اسیدہ کے پاس آیا, نہیں آیا. انتہائی ہے کہ وہاب کلبی جو ابھی تازے مسلمان ہوئے ہیں, سن رہے ہیں آپ, ان کے پاس آیا, نہیں آیا. ان کی زوجہ کے پاس آنے کی ہمت نہیں ہوئی. کچھ عرض کر رہا ہوں, یہ مجمع نہ داد دے گا تو کون داد دے گا؟ قسم خدا کی پہلے سے ذہن میں نہیں تھا. صرف سرکار باب المراد کا احسان ہے کہ اسماعیل کی ماں کے پاس پہنچ گیا, مگر وہاب کلبی کی ماں کے پاس جانے کے بعد کربلا میں کہیں کوئی نام و نشان. ظاہر سی بات ہے, میں سمجھتا ہوں یزید کے لشکر کی طرف تو اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اسی کا کام ہو رہا. لیکن ادھر کسی کو بہکانے کے لیے, کسی کی ہمت پست کرنے کے لیے, کسی کو شہادت سے روکنے کے لیے, کسی کو اطاعت امام سے مانع ہونے کے لیے ابلیس کہیں نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شہدائے کربلا کا روب و جلال تھا کہ ابلیس کی ہمت نہیں ہوئی کسی کے قریب آنے کی. یہ میں صرف اس لیے آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا لوگ روایتیں بیان کرتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں امام زین العابدین تو حسین کے بیٹے تھے, اما جب حسین کے انصار کے پاس آنے کی ہمت نہیں, تو حسین کے بیٹے کے پاس ابلیس کیا آئے گا؟ کربلا میں کہیں نظر نہیں آئے. بس اس مجلس کا آخری پیغام, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا شاید کوئی تبلیغی جملہ نہ ہو کہ اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, اطاعت کی منزل میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں, اطاعت کی منزل میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں, تو صرف اتنا کیجئے کہ ہر وقت ذہن و دل میں کربلا بسائے رکھیے. اس لیے کہ یہ وہ علاقہ جہاں اس ملعون کا گزر رہی. قبلہ نہ معلوم کتنے گناہ ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور یہ مجلس امام حسین, یہ عزادار, یہ امام مظلوم ہم کو ان گناہوں سے بچا لے, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. عزیزوں, آج آپ کو رلانے کے لیے روایت نہیں, واقعہ نہیں, یہ جملہ پچھاڑے کھا کے رونے کے لیے کافی ہے کہ آج پہلی محرم. بی بی زہرا کے اجڑے ہوئے گھر کی یاد منانے کے لیے ہمارے گھروں میں عزاخانے سج گئے.
کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا کہ جب ہمارے گھروں میں تعزیے آ جاتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے، اور جب گھر سے تعزیہ رخصت ہوتا ہے تب کیا عالم ہوتا ہے؟ اب ذرا سوچئے کہ جب 28ویں رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا، ہجری رجب کی 28ویں تاریخ آقا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ عزیزوں میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ حسین نے ساتھ جانے والوں کی فہرست بنائی ہے، کون کون ساتھ جائے گا؟ عباس ہمارے ساتھ جائیں گے، علی اکبر ہمارے ساتھ جائیں گے، قاسم ہم سفر رہیں گے، اور محمد ساتھ جائیں گے، چند دن کے علی اکبر کا گہوارہ ساتھ رہے گا۔ بیویوں کی بھی فہرست بنی ہے، کون کون بیوی ساتھ جائے گی؟ زینب، ام کلثوم۔ یہ علی کی بیٹیاں کیوں جا رہی ہیں؟ چادر کی قربانی دینے کے لیے، اسیر ہونے کے لیے، ہاتھوں میں رسیاں بندھوانے کے لیے، قید و بند کی مصیبتیں اٹھانے کے لیے۔ لیکن کچھ بیویاں ایسی ہیں جنہیں حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساتھ لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ انہی بیویوں میں حسین کی 6 سال کی بیٹی فاطمہ صغریٰ۔ میں کوئی نئے مصائب آپ کو نہیں سنا سکتا، جو ہر سال پڑھتا ہوں وہی پڑھوں گا۔ جو روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں، فاطمہ صغریٰ کو حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں، بی بی صغریٰ۔ عزیزوں، جناب فاطمہ صغریٰ اس فہرست میں نام نہیں ہے جو کربلا جانے والے ہیں۔ کبھی جناب زینب کے پاس، پھوپھی اماں آپ بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ کبھی جناب ام کلثوم کے پاس، ہم کیسے اکیلے رہیں گے؟ کبھی جناب ام رباب کے پاس، علی اصغر کے بغیر کیسے ہمارا دل لگے گا؟ کبھی ام لیلا کے پاس، اماں آپ بھی ہمیں چھوڑ دیں گی؟ اب ذرا سوچیے عزیزوں، میں نے روایت میں تو نہیں دیکھا، لیکن اس وقت کیا عالم ہوتا ہوگا جب فاطمہ صغریٰ عباس کا دامن پکڑتی ہوں گی، چچا عباس روئیے۔ آج پہلی محرم، باب الحوائج باب المراد آپ کی مرادیں پوری کریں، آپ کی صدا کو قبول فرمائیں۔ عزیزوں، فاطمہ صغریٰ ایک ایک کے پاس جا رہی ہیں، ہر جنازے ایک ہی جواب، جو آقا حسین کی مرضی۔ جناب زینب کریے، جو بھیا حسین کی رضا، ہم کیا کریں صغریٰ؟ اب عزیزوں آپ سنیں گے، جناب فاطمہ صغریٰ نے جب ہر طرف سے مایوس ہو گئیں تو چند دن کے بھائی علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لیں۔ اب علی اصغر صغریٰ کی آغوش میں ہے، صغریٰ کو معلوم ہے کہ علی اصغر نہ جائیں گے تو قافلہ نہ جائے گا۔ اب علی اصغر کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں، قافلہ چلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ماں رباب آئیں، آواز دی علی اصغر۔ علی اصغر ہمت کے بہن سے لپٹ گئے۔ ام لیلا نے آغوش میں لینا چاہا، علی اصغر نے صغریٰ کی آغوش کو نہ چھوڑا۔ زینب نے چاہا کہ علی اصغر کو گود میں لے، علی اصغر بہن سے لپٹ گئے۔ ایک ایک بی بی آتی رہی، کوشش کرتی رہی، لیکن علی اصغر کسی کی آغوش میں نہیں آئے۔ اب عزیزو حسین قریب آئے، جھکے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، شاید یہی کہا ہو، میرے لال تم نہ ہوگے تو کربلا میں ہماری پیاس کی دلیل کون دے گا؟ علی اصغر
की आगोश में आए। अब मुकम्मल तौर पर सुगरा मायूस हो गई, अब जाने की कोई गुंजाइश नहीं। अब सुगरा घर के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, अब किसी से शिकवा नहीं कर रही है, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। बस सुनिए, मजलिस को तमाम किया मैं 5-6 मिनट में मजलिस तमाम हो रही है। आका हुसैन ने तमाम बीबियों को देखा, कहा देखो हम उस वक्त तक कूच न करेंगे जब तक तमाम बीबियां एक एक बार फातिमा सुगरा से रुखसत न हो। अजीजों, एक एक बीबी आती थी, सुगरा के सर पे हाथ रखती थी, तसल्ली और तशफ़ी के चंद कलिमात कहती थी, जाके सवार हो जाती थी हमारी में। अजीजों, जनाबे ज़ैनब आई, सुगरा के सर पे हाथ रखा, सुगरा हम तुम्हें भूल न जाएंगे, ए सुगरा हम तुम्हें फरामोश न करेंगे, ए सुगरा या तो हम वापस आएंगे या तुम्हें अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे। बस अजीजों, 6 साल की सुगरा के सब्र का बांध टूट गया। आवाज दी फूफी ज़ैनब, आप कुछ बताएं या न बताएं, लेकिन मुझे सब मालूम है, मैं जानती हूं कि जो काफिला जा रहा है ये जिंदा सलामत वापस न आएगा। मुझे मालूम है कि अब मेरे बाबा से मुलाकात न होगी। ए सुगरा क्या कह रही हो? का फूफी अम्मा मैं बीमार हूं। का बेशक तुम बीमार हो, यही गम तो हमें खाया जा रहा है कि तुम बीमार हो। का फूफी अम्मा इधर चंद दिनों से ऐसा हो रहा है कि जब रात होती है सब अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, सहने खाना में मैं भी लेट जाती हूँ। बीमारी की वजह से मुझे नींद नहीं आती, मैं रातों को जागा करती हूँ। ए फूफी ज़ैनब, मैं आपको बताऊं, इधर चंद दिनों से ऐसा हो रहा है कि जब आधी रात गुजर जाती है, बाद निस्फ़ शब एक बीबी आसमान से आती है, सियाह चादर ओढ़े हुए होती है, अजीब अंदाज से बयान करती है, आके कहती है मेरे हुसैन मैं तुझ पे कहाँ कहाँ रहूंगी। क्या उस वक्त रहूंगी जब तेरे गले में खंजर चल रहा होगा, या उस वक्त रहूंगी जब तेरा सर नो के नेज़ा में बुलंद होगा, या उस वक्त रहूंगी जब तेरा सर यजीद के दरबार में रखा हुआ होगा, वो मलून छड़ी से तेरे दंदाने मुबारक से बेअदबी कर रहा होगा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। सुबह गम सरकार सैयद शुहदा के बीबी ज़ैनब की आंखों से आंसू रवा हुए, तड़पती हुई इमाम हुसैन के पास आई, भैया हुसैन। अभी तक सब ने कहा लेकिन मैंने न कहा। ए भैया, अब मैं भी कहती हूँ ये तो सुगरा को साथ लेके चलो, और अगर नहीं ले जा रहे हो तो कम से कम बता दो कि तुम सुगरा को साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते। बस अभी तो आप सुने, मैंने मजलिस को तबाह किया। कहा बहन ज़ैनब, हम सबको ले जा सकते हैं मगर सुगरा को इसलिए नहीं ले जा सकते कि बाकी जो बच्चियां हमारे साथ जा रही हैं, किसी की सूरत उनकी माँ की जैसी है, किसी की सूरत फूफी जैसी है, किसी की सूरत उनकी खाला की जैसी है, किसी की सूरत बड़ी बहन जैसी है, लेकिन मेरी सुगरा, मेरी अम्मा फातिमा ज़हरा से मुशाबे है। अरे मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि अम्मा की शबी के सर से चादर